اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے. تو جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لے, پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کے تجویز کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایگزیکٹو میجسٹری کا جو پروپوزل ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے حاصل ہم اپنے آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے. تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ یا حمایت ان باقی آئینی ترمیم کے جو تجویز ہے وہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing Chief Justices are members of the commission that is to make that decision. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اب میرا کوئی انفارمیشن سیکرٹری جو ہے وہ آپ سے سوال جواب. سر 27ویں آئینی ترمیم میں جو 243 کا آرٹیکل 243 کا جو ترمیم ہے اس نے منظور ہونا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بنانے کے سوال ہے, انشاءاللہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس along with other provisions of the Charter of Democracy وہ بھی منظور ہوگا. اور جو transfer of judges کے سوال ہے with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, اس کا بھی اگر نون لیگ یہ پروپوزل مانتا ہے تو یہ بھی منظور ہو جائے گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے ساتھ ان کے پاس وہ اکثریت ہے. جو باقی آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں, جو ان کا تجویز تھا کہ صوبائی شہر کو جو تحفظ دیا گیا ہے آئین میں, کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شہر ہے وہ بھر سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا, اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے. تو جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لے, پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کے تجویز کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویسے ہی جو باقی ترمیم کا میں نے ذکر کیا ہم حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ سیکشنز تو پاس اس وقت نہیں ہو سکتے. جو 3 جس کا میں نے ذکر کیا ہائی چانسز ہے کہ وہ پاس ہوں گے. ادھر سے ایک منٹ آپ کی ایک اور اتحادی ہے پاکستان وہ آئین میں نئے باپ کا اضافہ چاہتی ہے جہاں تک بلدیاتی نظام ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی نظام پہ ترجیح دیتی ہے. ہم نے ہی آئین میں جتنا تحفظ ملا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوائی ہے. خاص طور پہ یہ جو مسلسل کوشش کیا جاتا ہے کہ غیر جماعتی بلدیاتی نظام بنے, اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اس وقت ملک میں جتنے بھی, اگر آپ امپارشل انالیسس کریں چاروں صوبوں کی بلدیاتی نظام کے لیجسلیشنز کے, تو پختونخوا کا آپ بلدیاتی نظام کا لوکل باڈیز ایکٹ نکالے, آپ پنجاب کا جو ابھی بلدیاتی نظام کا ایکٹ پیش کیا ہے اس کا کمپیریسن کرے, اور آپ کا صوبہ سندھ کا بلدیاتی نظام کا انالیسس کرے, تو سب سے زیادہ سیاسی, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل خود مختاری سندھ کا بلدیاتی نظام, مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیاتی نظام دیتے ہیں. مسلم لیگ نواز نے جب ہم سے 27th امینڈمنٹ کے بارے میں اپروچ کیا, انہوں نے کوئی بلدیاتی نظام کے حوالے سے مزید ترمیم کا ذکر نہیں کیا, مگر ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام تگڑے ہو, مضبوط ہو. ماشاءاللہ پہلی بار تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ کا میئر کا الیکشن جیت چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں
کہ جو بلدیاتی لیجسلیشن اس وقت سی سی میں بات ہو رہا تھا تو اس لیے مجھے پتا ہے جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا انہوں نے تو لاہور کا میئر کا جو پوزیشن ہے وہ ختم کر لی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ مجھے یہ اجازت دیتے؟ کیا ری ایکشن آتا اسی پریس کانفرنس میں اگر میں کہتا کہ آج کے بعد میئر کراچی نہیں ہوگا اور جو ٹاؤنز ہے ان کے چیئرمین جو ہے وہ اپنے ٹاؤنز کا ذمہ داری لے؟ تو ایوری پروونس ہیز دیئر اون کانٹیکس، مگر میرا خیال میں جو سب سے مضبوط، سب سے تگڑا، سب سے خود مختار بلدیاتی نظام اس وقت ملک میں موجود ہے وہ صوبہ سندھ میں موجود ہے. ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتا ہے، اینڈ ہم وی آر ہیپی ٹو ٹاک ٹو اینی ون ہو سیز روم فار امپروومنٹ ان آور لوکل باڈی.